أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 اور 192 پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی پہلی آیات ہیں۔ اب اختتامی آیات جو سمجھ لیجیے سورہ آل عمران ہے۔ ان آیات تجربات میں اللہ تعالیٰ اپنے نظام قدرت کے بارے میں اپنے بندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کر کے ہی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی بغیر بنائے کے نہیں ہو سکتی، اور ایک چھوٹا سا نظم بھی بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا، تو اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہیں۔ تو اس غور و فکر کے ذریعے اللہ رب العزت کا اسے قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد اس کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی اس طرح اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اسلام میں اس کی ایک الگ سے حیثیت ہے، اور اس کو تحسین کی نظروں سے دیکھا گیا ہے۔ فرمایا ان بے شک فی خلق السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، لآیات بڑی نشانیاں ہیں، ضرور بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب اہل عقل کے لیے، الذین یعنی وہ عقلمند، یذکرون جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور وہ غور کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا اور عرض کرتے ہیں ہمارے مالک، ما خلقتا تو نے پیدا نہیں فرمایا، ھذا اس کو، باطلا بیکار، سبحانہ کا پاک ہے تمہارا عیب سے، فاقنا پس بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتا تو وہ تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کا من انصار کوئی مددگار۔ آیات تجربات کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ دن اور رات کے بدلتے رہنے میں ایک نظم و ضبط کے ساتھ دن آیا ہے، یہ غروب ہو جائے گا پھر رات آ جائے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ 12 مہینوں کے لیے، مختلف موسموں کے لیے، اور اس میں کوئی رد و بدل ہوگی، دن ختم ہو گیا ہو لیکن ابھی رات نہ آئی ہو، رات ختم ہو گئی ہو ابھی دن نہ آیا ہو۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سورج چاند سے آگے نکل جائے، سورج نے نکلنا ہو تو چاند آ جائے، چاند نے نکلنا ہو تو اس کی طرف سورج آ جائے۔
اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن کی جگہ رات آ جائے اور رات کی جگہ دن آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اسی نظام کے تحت یہ کام چلتا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اب غور و فکر کرنے والے کون ہیں؟ کن کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں؟ کنہیں اللہ نے مخاطب کیے؟ لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے. یعنی اب ظاہر ہے ایک بندہ ہے، اس کی عقل ذرا پوری سی ہے اور چیزوں کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس جو دوسرے کہتے جا رہے ہیں وہ بھی کہتا جا رہا ہے، جو دوسرے کرتے جا رہے ہیں وہ بھی کرتا جا رہا ہے، اور اس نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے. اب اس کے ساتھ تو یہ بات نہیں نا ہو سکتی. بات تو اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جو عقل مند ہے، جو ذہین ہے، جو محنتی ہے، اور جو چیزوں کو دیکھ کر اور پھر چیزوں کے ساتھ دیکھ کر ان کے حقائق تک رسائی کر سکتے ہیں، ان کے نتائج تک رسائی کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی عقل مندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مخاطب فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے بدلے رہنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب عقل مند جو نشانیاں تب ان کے لیے بنتی ہیں جب وہ خلوص کے ساتھ غور کریں کہ یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بیان کر دی ہے کہ وہ عقل مندوں کا اپنا رویہ کیا ہے اللہ کے ساتھ. الذین یذکرون اللہ، وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کو، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. وہ اللہ کی فرما برداری میں بھی زندگی بسر کرتے ہیں. وَيَتَفَکَّرُونَ، اور وہ غور کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں. اب یہ غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا کائنات میں، اس سے کائنات سے فائدہ اٹھانے کے راستے کھلتے ہیں. اب جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں جو مسلمانوں نے کی ہیں اور جو فائدہ بخش ہیں، جن کا نقصان نہیں، وہ اسی کائنات پہ غور و فکر کر کے نیک لوگوں نے یہ سارے کام کیے. اب پھر ان سے یہ چیزیں جب غیر مسلموں نے سیکھ لی ہیں تو ان چیزوں کے فوائد تو ہیں جو ان کی پیدا کرتے ہیں، اب آگے نقصانات بھی ان کے بے شمار ہونا شروع ہو گئے. اور پھر غور و فکر کرنے کی اہمیت جو دین اسلام میں ہے، یہ الگ سے ایک اس کا باب ہے اور حدیث اور روایات موجود ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا عبادت کا تفکر، شاہ الایمان کے حدیث نمبر 4326. فرمایا غور و فکر جیسی کوئی عبادت نہیں. ایک حدیث شریف جو تفسیر در منصور بیضاوی اور دیگر کتابوں میں نقل کی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، اس نے آسمان اور ستارے دیکھے، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا بھی خالق کو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ مجھے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غور و فکر کرنے والے کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھا اور اسے بخش دیا. اب جب وہ غور و فکر کرتے ہیں چیزوں میں اور آگے ایجادات ہوتی ہیں اور چیزوں کے حقائق کا انہیں علم ہوتا ہے کہ اس چیز کا یہ مقصد ہے، اس چیز کے یہ فائدے ہیں، تو پھر ان کے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے، ان کی زبانوں پہ کیا بات جاری ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ کیا کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے مالک تو نے یہاں پہ کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے حرام سے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ سے بچا لے. اب ایک ہے غور و فکر بندہ مومن کی اور ایک کافر کی. جب کافر غور و فکر کرتا ہے تو ممکن ہے کوئی ظاہری حقائق تک تو اس کی رسائی ہو جائے، لیکن حقیقت میں ان کے ذریعے جو اللہ تک پہنچنا تھا وہ پہنچ نہیں سکتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کائنات کو مسخر کر لی ہے، میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے، میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے. لیکن جو بندہ مومن جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی زبان پہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ترانے جاری ہوتے ہیں کہ میں نے تو صرف غور و فکر ہی کی ہے نا، تو پیچھے بنانے والا کون ہے؟ وہ میرے رب کی طرف ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ اے ہمارے رب تو نے یہاں پہ کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ جس اللہ نے یہ اتنی چیزیں پیدا کر دی ہیں
میری بخشش بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے بخش دے تو کون سی بڑی بات ہے۔ فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ سے بچا لے، ہمیں آگ سے بچا لے۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بچوں بچیوں کو اس میدان میں محنت کرنی چاہیے۔ یعنی یہ وہ میدان ہے کہ ہمارا دین جس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم آگے آئیں نا، کوشش کریں، محنت کریں۔ سینکڑوں مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے اور مسلمانوں کے بچے ہی ان میں پڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے بچے پھیلے ہوئے ہیں جو سائنسی علوم حاصل کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان سائنسی علوم کے انسانیت کے لیے فوائد کتنے سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کوئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں جو مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے فائدے کا سبب ہیں، یا جمہود طاری ہے یا جمود طاری ہے، مکھی کے اوپر مکھی ماری جا رہی ہے۔ جو کام ایک نے پہلے کر دیے تھا اسی کام کو کرنے کی کامیاب و ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو بڑی ضرورت ہے مسلمان تحقیق کے میدان میں، اور یہ سائنسی ایجادات اور تحقیقات یہ سب مسلمانوں کا ہی ورثہ ہے، مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ باقی تو جو سوال آتا رہتا ہے، دورے سوال میں مسلمانوں سے یہ چیزیں دوسروں نے حاصل کر لی ہیں، چھین لی ہیں۔ ہاں یہ ضرورت ہے کہ جب وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو دوبارہ مسلمان محنت کریں، کوشش کریں اور یہ چیزیں اپنے پاس لے کے آئیں۔ اگلی آیت فرمایا جب ان کی حقائق تک رسائی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہمیں بھی دوزخ کی آگ سے بچا دے۔ پھر آگے مزید عرض کرتے ہیں اور ربنا اے ہمارے رب انک من تدخل النار، بے شک تو نے جسے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو مالک مولا تو ہمیں ظالموں میں نہ رکھنا، مالک مولا تو مجھے ہمیں ان میں نہ رکھنا جو رسوا ہوئے، جو دوزخ میں ڈالے گئے۔ مالک مولا تو کرم نوازی فرمانا، ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بندوں میں رکھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔